بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن مقدس کی 4 آیات ایسی ہیں جس آدمی کو بھی دشمن کا خوف اور خطرہ ہو، عزت آبرو کا خوف اور خطرہ ہو، مال کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہو، وہ ان 4 مبارک آیات کو پڑھے۔ جس طرح اس آدمی کی، اس کے مال کی، عزت آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح ان 4 آیات میں جانور اور درندے سے بھی اگر خطرہ ہو تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور سحر سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ جادوگر اس کے جادو کو اللہ پاک ناکام کرتے ہیں۔ شیر اور درندے کا حملہ، کسی جانور کا، اور اسی طرح کوئی آدمی ہے ایسا تو اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچائیں گے۔ ان مبارک 4 آیات کو صبح کے وقت بھی 7 مرتبہ پڑھ لے اور شام کے وقت بھی 7 مرتبہ پڑھ لے۔ شام کو پڑھے گا تو صبح تک محفوظ، صبح کو پڑھے گا تو شام تک محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن یاد رہے، وظائف اور معمولات نماز کی پابندی کے بغیر مؤثر نہیں ہے۔ نماز کی پابندی ہوگی تو ان اعمال کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اللہ پاک اعمال کی حقیقت دکھائیں گے۔ اگر آدمی نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے یا کوتاہ عمل ہے، پوری نہیں پڑھتا، اس میں کمی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے اعمال میں تاثیر نہیں ہوتی، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس مبارک عمل کی برکت سے انسان کے پورے کردار پر اثر پڑتا ہے اور اس کی ہر چیز میں اثر ہوتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں بھی اللہ تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، انسان جب نماز پڑھتا ہے، آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز کا اہتمام کرتا ہے، سنن، مستحبات، واجبات اور فرائض، ان سب کی پابندی کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں یہ نماز خوبصورت شکل میں حاضر ہوتی ہے۔ خرجت وہی بیضاء مسفرہ، وہ نماز سفید شکل اور صورت میں اللہ کے ہاں حاضر ہوتی ہے اور پروردگار عالم سے دعا کرتی ہے کہ حافظک اللہ کما حفظتنی، اے نماز پڑھنے والے، اللہ بھی تیری ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ بھی تیری اس طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میرے ہر رکن کی حفاظت کی۔ پڑھی جانے والے جو الفاظ ہیں نماز کے اندر، ان کے ایک ایک لفظ کو خوبصورت ادائیگی کے ساتھ اس نے پڑھا ہے، تو نماز بھی اسی طرح دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما۔ اور اگر آدمی رکوع و سجود پورے نہیں کرتا، بس گزارا کرتا ہے، آیا جس طرح قرض ادا کرنا ہو دے کر چلا گیا، نماز پڑھنی ہے، کوئی رکن سلامت نہیں ہے، بس جلدی کرتے چلا گیا ہے، تو پھر فرمایا یہ نماز خرجت وہی سوداء مظلمہ، یہ سیاہ شکل میں اللہ کے ہاں حاضر ہوتی ہے اور دعا کرتی ہے، اس آدمی کو بد دعا دیتی ہے کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے بھی اس طرح ضائع کرے۔ جس طرح نماز کو پڑھنا چاہیے تھا تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، نہ کوئی رکن پورا ہے، نہ اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا کوئی 100% آپ نے اہتمام کیا، بس جلدی آٹومیٹک نماز پڑھی ہے اس نے، تو نماز بد دعا دیتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اللہ پاک اس نماز کو اس نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ تو نے تو اس طرح نماز پڑھی، یہی ہوتی ہے آبرو مندانہ حاضری، میری بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوتے ہیں یا اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کی پابندی کی جائے
اور خوب احسن طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الوفات میں مبتلا تھے، دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی۔ نماز کی اہمیت دیکھیں، امیر المومنین پر حملہ ہو رہا ہے اور حضرت فرما رہے ہیں نماز کا خیال کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کھڑا کیا، پہلے نماز مکمل کرو بس۔ اس قدر اہمیت ہے نماز کی۔ ایک مجوسی آدمی نے حضرت کے اوپر حملہ کیا تھا اور پیٹ پر اتنی بڑا زخم ہوا تھا کہ جو چیز بھی اندر داخل کرتے اسی زخم کے ذریعے سے باہر نکل جاتی تھی، اور اسی دوران بھی حضرت نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اپنے خادموں کو کہہ رکھا تھا کہ جب بھی آذان ہو فوراً مجھے اٹھانا ہے۔ بار بار غشی چھا جاتی تھی، لیکن حضرت کوشش کرتے تھے کہ وضو کروں اور نماز پڑھوں، وضو کروں اور نماز پڑھوں، اور پھر کہتے تھے روتے ہوئے کہ لا حظ فی الحیات، زندگی میں کوئی لطف نہیں رہا، مزہ ختم ہو گیا ہے، وقد عجزت عن الصلاۃ، میں نماز سے عاجز آ چکا ہوں۔ نماز سے محرومی زندگی کا لطف ختم کر دیتی ہے، فرمایا۔ تو یعنی ان کو نماز میں ہی مزہ آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر نماز میں کچھ کمزوری ہو رہی ہے تو روتے ہیں کہ اب کوئی مزہ نہیں ہے، مزہ ختم ہو گیا ہے۔ ان کا مزہ، لطف، محبت ان کی تھی ہی نماز کے ساتھ۔ اسی لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے، قم یا بلال ارحنی بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جائیے، آذان دیجئے اور ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچائیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ذریعے ہی سے راحت پہنچتی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کی آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور آج امتی نماز سے محروم رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے یا حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں بہت سی لکڑیاں اکٹھی کرواؤں اور کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں، وہ جماعت یہاں کروائے اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاؤں جو بلا عذر گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے جس میں یہ تھا کہ نماز جب پڑھنے کے لیے آؤ تو سبقت کرو، صف اولیٰ میں کھڑے ہونے کا اہتمام کرو، اور حضور نے فرمایا کہ صفیں ایسے بنایا کرو جس طرح فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارگاہ خداوندی میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور سیدھی لائن بنا کر قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی خلا نہیں ہوتا، اس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا تاخیر مت کیجئے، پچھلی صفوں میں مت کھڑے ہوئیے، پہلی صف اولیٰ میں کھڑے ہونے کا اہتمام کرو۔ اللہ کا نور آسمان سے امام کے اوپر نازل ہوتا ہے، پھر دائیں جانب کے جو اس کے مقتدی ہیں ان کی طرف جاتا ہے، پھر بائیں طرف آتا ہے۔ تو پہلے امام سے جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے آدمی، اسی کو نور ملتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تاخیر نہیں، صف اولیٰ میں کھڑے ہونے کا اہتمام کرو، اور جو آدمی تاخیر کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے، اللہ پاک اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور اتنی اللہ پاک اس کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ پیچھے ہوتے اللہ پاک اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، اتنی پیچھے ہو جاتا ہے وہ۔ کیونکہ نیکی اور خیر کے کام میں سبقت محمود ہے،
نیکی اور خیر کے کام میں سبقت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور ہم نیکی کے کام میں پیچھے پیچھے ایک کونے میں بیٹھیں گے، بس ڈھیلے ڈھالے چل کے آئیں گے اور کسی کونے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اہتمام نہیں ہے کہ امام کے قریب کھڑے ہوں، پہلی صف میں ہوں، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ اصول ہے اللہ عز و جل کا، جو دین کے کام میں پیچھے ہوگا پیچھے کر دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے علم بھی حاصل کیا، عالم بن گئے، لیکن دین کی طلب اور طلب نہیں تھی، پیچھے ہونے لگے، دنیا کی طرف دوڑنے لگے، اللہ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب ان کو پہچان ہی کوئی نہیں سکتا کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ اسی طرح دین کے شعبے میں رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے ہیں اور جماعتوں کے ساتھ اوقات لگائے ہیں، لیکن پیچھے ہوئے، اللہ نے پیچھے کر دیا ان کو۔ پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون ہے اللہ عز و جل کا۔ تو بہرحال یہ تو صحابہ کرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا شوق اور ذوق تھا نماز کا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ مشرکین نے ان کو دھوکہ دیا اور پھر دھوکے میں ان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے حارث کی اولاد کو بیچ ڈالا۔ یہ بیچنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ اب بھی بیچیں گے ان کی اولاد کو تو وہ انتقام لیں گے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو بہرحال انہوں نے خرید لیا اور حضرت کو قید کر لیا۔ اسی قید میں کئی ایک واقعات آئے، حضرت عبادت میں بھی مصروف رہتے تھے، اور انہوں نے دیکھا ایک مرتبہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے سامنے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، جیسے اماں مریم کے سامنے رکھے ہوئے تھے انگور، موسم بھی نہیں تھی، تو حضرت تازے تازے انگور کھا رہے ہیں، خوشے ہیں لٹکے ہوئے، زبردست استعمال کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں حضرت خبیب کے دشمنوں نے دیکھی تھی، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح قتل کریں گے کہ عبرت بنائیں گے، پوری دنیا دیکھے۔ اعلان کیا گیا، منادی کی گئی، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ہر ایک آدمی اپنا تیر، اپنی تلوار، اپنے نیزے لے کر آیا۔ حضرت کو ایک ستون کے ساتھ باندھا گیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے پروردگار عالم کے سامنے اپنی حاضری پیش کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پڑھ لو 2 رکعت نماز۔ حضرت نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے نماز جلدی جلدی پڑھ لی ہے، لولا ان تظن بی خشیت الموت لأطلتها، اگر تم یہ گمان نہ کرتے کہ یہ موت سے ڈر رہا ہے اسی لیے یہ جو ہے نماز کو لمبا کر رہا ہے، تو لأطلتها، میں نماز کو لمبا کر لیتا، لیکن اسی تمہارے گمان سے ڈر کر میں نے نماز کو مختصر کیا ہے۔ تم کہو گے موت سے ڈرا ہوا ہے، اسی لیے میں نے نماز کے اندر اختصار کیا، ورنہ اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں پھر لطف لے لے کر نماز کو پڑھتے ہیں، چاہے موت کا خوف سر پر منڈلا رہا ہو، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم مزے لے لے کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو برادران عزیز، آج ہماری نماز کیسی ہے؟ چونٹی نے کاٹا تو نماز کے اندر اضطراب، پریشان ہو جاتے ہیں، اور پوری نماز کا لطف اور لذت ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن ان کے اوپر کس قدر حالات آئے، کتنی پریشانیاں آئیں، کس قدر مسائل، لیکن آخری خواہش جو پوچھتے تو یہی کہتے تھے کہ ہمیں نماز پڑھنے دی جائے۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز جنت میں نہیں ہوگی پھر کیسے مزہ آئے گا، نماز کے بغیر کیسے مزہ آئے گا۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ نوجوانوں کو ترغیب دے رہے تھے، اصلاح کی باتیں کر رہے تھے، تو جنت کا حال چھڑ گیا۔ تو حضرت پھر جنت کو بیان کرنے لگے، حوروں کا تذکرہ آ گیا، حوروں کو بیان کیا، تو نوجوان بڑے خوش ہو رہے تھے، اچھل اچھل کر حضرت کی باتیں سن رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا تم تو حوروں کے تذکرے سے خوش ہو رہے ہو، اگر اللہ نے میرے لیے جنت مقدر کر دی تو پھر پتہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا مانگیں گے آپ؟ فرمایا کہ اللہ نے اگر جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا تو پھر میری یہی خواہش ہوگی کہ پروردگار اپنے عرش کے سائے میں مجھے جگہ عطا فرما دے، یہاں ٹھہر کر میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ کے عرش کا سایہ ویسے بھی نماز پر نصیب ہوگا۔ جو نماز کے پابند لوگ ہیں اور لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں، تو فرمایا میدان محشر میں جب کہ پریشانی کا عالم ہوگا، اس وقت نماز کی دعوت دینے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے مشک کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے۔ ایک اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میدان محشر ہے اور ایک آدمی ہے جس کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب ہے، وہ وہاں کھڑا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ میں گیا پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی میں یتیم بچوں کی کفالت کی تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمایا ہے۔ ویسے تو حدیث پاک میں 7 آدمیوں کا ذکر ہے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، لیکن یہ صرف ایک حدیث پاک میں 7 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اچھی خاصی تعداد ہے جن کو اللہ پاک دن قیامت کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صرف ان کے اندر محصور نہیں ہیں بندے، محدود نہیں ہیں کہ بس اسی کے اندر ہی بند ہیں، ان 7 کے علاوہ کوئی نہیں۔ بہت سے اعمال پر اللہ نے جنت کا بھی فیصلہ فرمایا بندوں کا، اور عرش الہی کا سایہ عطا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ تو بہرحال جو آدمی دشمن کا خوف رکھتا ہے، جانی خطرہ ہے، مالی خطرہ ہے، اسی طرح آبرو کا خطرہ ہے، عزت کا، تو وہ بھی، اور جو جادو اور سحر کے ڈر میں مبتلا ہے، درندے کے حملے کا خوف رکھتا ہے، وہ بھی ان آیات مبارکہ کو پڑھے۔ 4 آیات ہیں، ان آیات کو صبح کے وقت 7 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، شام کے وقت بھی 7 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ پہلی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دوسری آیت وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، تیسری آیت وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، چوتھی آیت إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ یہ 4 آیات ہیں، ان آیات مبارکہ کا اہتمام کرو، انشاءاللہ محفوظ رہو گے، دلوں کے اندر سے خوف بھی اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ پہلی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دوسری وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، چوتھی آیت تیسری آیت وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، چوتھی آیت إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ یہ مبارک آیات ہیں، اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔